اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ساقی پہنچا، وہ بندہ پہنچا خواب کی تعبیر لینے کے لیے، اور آپ نے جب خواب کی تعبیر بتا دی، دیکھیں یاد رکھیں 3 خواب اس کے اندر بیان کیے گئے اس صورت کے اندر۔ ایک یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہاں پہ بادشاہ نے دیکھا، تیسرا ایک اور خواب تھا۔ تو اب یہ صرف خواب اور خواب کی تعبیر نہیں ہے، اس کے اندر میں نے کل آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ملک مصر کے جو حالات آگے بننے والے تھے، جو مسائل آگے کھڑے ہونے والے تھے، دیکھیں نا 7 سال کی ہریالی اور 7 سال کی قحط سالی، یہ دونوں چیزیں یوسف علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور آئندہ آنے والے مصر کے یہ حالات تھے جو یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو بیان فرما دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا تھا، بلکہ پورے مصر کی جان اور مال کو ساتھ ساتھ بچا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو ان کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں تھا اس کا، نہ ان کی سوچ میں تھا کہ ہم نے یہاں سے ان چیزوں کو کیسے بچانا ہے اور اگلے 7 سال ہم نے کیسے چلانا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ہے جس نے اتنا بڑا انتظام کا جو ہے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی آنے والے جو تمہارے 15 سال ہے یہ بڑے خطرے کے سال ہوں گے، اس کے اندر تم نے جو ہے وہ اپنا آپ کو بچانا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے مل کر وہ خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس آیا، اور وقال الملک ائتونی بہ، اور اس نے آ کے بادشاہ کو جو ہے وہ کیا کیا، خواب کا تعبیر بیان کی کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آنے والے 7 سال خوشحالی کے سال ہوں گے، بارشیں تیز ہوں گی، فصلیں بہت زیادہ ہوں گی، باغات بہت زیادہ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ لیکن آئندہ جو 7 سال ہوں گے، یعنی ان 7 کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے، اس کے اندر نہ بارش ہونی ہے، نہ وہاں پہ کوئی فصلیں ہونی ہے، نہ وہاں پہ باغات ہونے ہیں، نہ کوئی پھل لگنا ہے، کسی چیز نے نہیں لگنا۔ فائدہ اور حل یہی ہے کہ ان 7 سالوں کی بچت کر کے اگلے 7 سالوں کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہو۔ جب اس نے آ کے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا، اس نے کہا واقعی یہ خواب کے جو ہے بالکل مطابقت رکھتی ہے یہ تعبیر، اس سے خوبصورت تعبیر اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہوا کیا، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے جیسی خواب سنا تو اس نے کہا ائتونی بہ، ایسے بندے کو تو یار میرے پاس لے آؤ، میں تو اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر اتنا علم اور فضل والا بندہ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس نے میرے خواب کی اتنی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب وہ قاصد خوشخبری سن کر جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا، یعنی وہ جو بندہ تھا اپنا خواب تعبیر بیان کرنے والا، پھر دوبارہ جب واپس یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اب یہ تو خوش تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو جب خوشخبری دوں گا وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ جناب چلو بھی بادشاہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے جناب مجھ پر بھی توجہ کر دی ہے، حالانکہ 6-7 سال پہلے خود ہی تو کہا تھا کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے قصور بھی جیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پہلے خود ہی کہا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا، یہاں ماجرا کچھ اور ہو گیا۔ فلما جاءہ الرسول، جیسے وہ قاصد خوشخبری لے کے آیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے کہا جناب آپ کو مبارک ہو، آپ کی رہائی کے جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں، آج سے آپ بالکل رہا بھی ہے، اور صرف رہا نہیں ہے بلکہ بادشاہ آپ کو ایک خاص مقام اپنے پاس عطا کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کئی سال، یا 6 سال 7 سال 12 سال 14 سال جتنا عرصہ بھی یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کسی بھی قیدی کو 2 مہینے سے قید معاف ہو جائے نا، آپ یقین کریں کبھی قیدیوں سے پوچھ کے دیکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی عید کی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، یوسف علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد یہ خوشخبری ملی کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اسے میرے پاس لے آ، وہ رہا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا قال، آپ فرمانے لگے ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سے جا کے کہے کہ ذرا پہلے ان عورتوں کے بارے میں تو پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، وہ ماجرا کیا تھا، پہلے وہ مسئلہ حل کرے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی، فرمایا یہی بات ہے، جا کے اپنے بادشاہ کو کہے جو ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ تھا وہ ان عورتوں کو بلا، پہلے تفتیش کر کے اس کے اندر خطا کس کی ہے اور وہاں پہ ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے، زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے، پہلے اس ماجرے کی تحقیق کر۔
اب مجھے بتائیں، پہلی مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ شرط کیوں رکھی؟ کئی سالوں کے بعد رہائی مل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھتی کہ بادشاہ سے کہو کہ بھائی پہلے اس معاملے کی تحقیق کر، بعد میں اگلی بات ہوگی۔ جب وہ پہنچا وہاں پہ، انہوں نے کہا جناب لو جی نئی شرط آ گئی ہے۔ کہا قیدی کی طرف سے بھی شرط؟ کہا جی۔ کہا جی وہ جیل والے قیدی نے کہا ہے کہ پہلے ان عورتوں کی تحقیق کر۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ حالانکہ رہائی تو مل رہی تھی، سیدھی سیدھی بات ہے، اور آپ رہا بھی ہو رہے تھے، تو آپ نے یہ شرط کیوں رکھی کہ پہلے وہ ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ پوچھ، اس کی تحقیق کر، بعد میں میں نے رہا ہونا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے کہنے پہ رہا ہو جاتے تو دو باتیں تھی۔ ایک تو ساری زندگی وہی بات بادشاہ کرتا کہ جناب میں نے آپ پر احسان کیا، آپ کو جیل سے رہا کر کے آپ کو بڑا منصب دیا ہے، تو نبی پر احسان ہو جاتا، ایک بات۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کی وجہ ہم پیچھے سبق یہ پڑھا ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر ان کو قصوروار بنایا گیا کہ بھائی یوسف سے غلطی ہوئی ہے اس لیے اس کو جیل بھیجا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں چیزوں کو رد کیا، فرمایا پہلے اس معاملے کی تحقیق کر تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، اور آگے یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی کسی قصور کی وجہ سے جیل میں نہیں آیا تھا، کسی غلطی کی وجہ سے جیل نہیں آیا، بلکہ میں نے جتنا عرصہ جیل کے اندر گزارا ہے وہ بے گناہ ہونے کی وجہ سے گزارا ہے، بے گناہ تھا پھر بھی اتنا عرصہ میں جیل کے اندر رہا ہوں۔ اور دوسرا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جناب مجھے آپ کی مہربانی نہیں چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے جو میرے رہائی کا بنتا ہے۔ دیکھیں جی، کسی کی غلطی معاف کر دینا یہ تو آپ کی مہربانی ہو گئی نا، کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا، ٹھیک ہے بھائی جائے بھائی، اتنی سزا آپ کی معاف کر دی گئی ہے، یہ تو ہوگی نا مہربانی۔ مہربانی تو اس پر ہوتی ہے جو قصور کر کے آیا کھڑا ہو، جو ویسے ہی بے قصور ہے اس پر آپ کی مہربانی کیسے بھائی؟ مسئلہ سمجھ آیا نا؟ ہاں، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے جا کے کہے کہ اپنی مہربانی اپنے پاس رکھے، پہلے اس مسئلے کو تحقیق کر جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یہ پوچھ کے اس کے اندر ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اس میں کون قصوروار تھا۔ جب یہ وہ ساقی نے آ کے پیچھے یہ خبر پہنچائی بادشاہ کے پاس، اس نے کہا جناب یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس بات کی تحقیق کر۔ تو عزیز اپنا بادشاہ نے جو ہے وہ ریان نے بلا لیا سب کو، عورتوں کو، ساتھ جناب زلیخا کو بھی بلا لیا۔ تو میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جناب زلیخا یوسف علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہیں اور آپ کی بیوی بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے جناب زلیخا کے بارے میں اگر کوئی شخص بے ادبی والا لفظ استعمال کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ معاملات اپنے نبی آتا ہی تو الجھی قوم کو سلجھانے ہیں نا، پہلے ہی سارے حاجی ثناء اللہ ہو تو پھر نبی کس کو سمجھائے گا بھائی؟ غلط کو تو سیدھے راستے پر لگانا ہے نا، نبی کی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے، بھٹکے ہوئے کو تو سیدھے راستے پر لگانا ہے۔ تو اس لیے سارے شروع سے تھوڑی ایسے سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، اگر سارے ہی سیدھے راستے پر ہوں تو نبی آئے گا کیا کرنے کے لیے؟ تو یہ تو حدیث پاک بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر سارے نیک بن جائے سب کو جہنم میں ڈال دو۔ سنیے حدیث، سارے نیک بن جائے، اگر روئے زمین پہ ایک بندہ بھی گناہ گار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب کو ہلاک کر کے سب کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دوں گا، سارے ہلاک کر دوں گا۔ مالک یہ تو خود چاہتا کہ بندے نیک بن کے جنت میں چلے جائے، فرمایا اگر سارے نیک بن جائے تو مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ ہے جی، میں جو غفار ہوں، میں جو ستار ہوں، میں جو پردے ڈالنے والا ہوں، میں نے جو بخشنا ہے، پھر تو ہر بندہ آکڑ خواہ بن جائے گا کہ مالک مجھے میری نیکیوں کی وجہ سے بخش، گناہگاروں کو کیسے بخشا جائے گا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی ستار صفت بھی دکھانی ہے، اپنی غفار بھی دکھانی ہے، گناہگار میرے آگے روئے گا تو بخشوں گا نا، ٹھیک ہے نا جی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 70 سال 80 سال، بلکہ حدیث پاک تو نہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 80 سال ایک بندہ بت کے آگے بیٹھ کر یا سنم یا سنم یا سنم کرتا رہا، زندگی گزر گئی، عمر گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، یا سنم کرتا رہا۔ کہتے وہ سلام سلام کرتے کرتے نا اس کے منہ سے سماد نکل گیا، بولو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ یا سنم تو کہہ رہا تھا، بس اس زبان پھسلی اور یا سمد کہہ دیا۔ جب اتنے لفظ منہ سے نکلے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لبیک یا عبدی، فرمایا میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی پروردگارا تینوں نہیں بلایا، انہوں تو اپنے پتھر کو بلایا، تیرے نال تو گل ہی کوئی نہیں کی، تین تو منتا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تجھے نہیں مانتا، وہ اپنے رب کو، اپنے اس پتھر کو بلا رہا ہے، اپنے اس خدا کو بلا رہا ہے۔ ہمارا نام تو میرا ہی آیا نا زبان پہ، 70 سال ہو گئے اس کو بلا رہا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، میرا نام زبان پہ، اگر میں بھی نہ جواب دوں تو پھر میرے اور اس میں فرق کون سا رہ جائے گا؟
میں تو سچا ہوں، میں نے تو جواب دینا، نہ پیدا تو میں نے اسے کیا ہے، نہ بھول گیا تو اور بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے جناب زلیخا وہ قابل احترام اور قابل عزت شخصیت ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر 30 سال تک روتی رہی ہے۔ یہ آپ کی فضیلت، آپ کی شان ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کی صحابیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صرف صحابیہ نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے نکاح کے اندر بھی موجود ہے، آپ کی زوجہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے اس کی تحقیق کرو واقعے کی، بعد میں رہائی کی بات ہوگی۔ تو بادشاہ نے سب کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا ہاں بھائی بتاؤ نا ذرا وہ ہاتھ کاٹنے والا چکر کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کہا تھا کائن ربی بقیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ ہاں تو بھی جان لے، تجھے بھی پتا چل جائے کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تو یوسف پر احسان کرنے لگا ہے۔ ہاں یوسف کا احسان ہے کہ اتنے سال بے قصور ہو کے جیل کے اندر بیٹھا رہا اور کسی سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا ہے۔ اچھا جب ان کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ کہنے لگا ما خطبکن، فرمایا وہ معاملہ کیا ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم سب عورتوں نے یوسف کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسی یہ لفظ ہوتے بھی تھوڑے اپنے زبان کو سنبھال کے گل کر جائیے، حقیقت کہہ رہے ہیں، اگر نہ چیزوں کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ قال ما خطبکن، ان کو مخاطب کر کے نا بادشاہ کہنے لگا اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم ساری عورتوں نے جو یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ ماجرا کیا ہے۔ اب ظاہر عرصہ بیت چکا تھا، سال کئی سال گزر چکے تھے، خدا جانے 9 سال 12 سال 14 سال 7 سال جتنا بھی عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ تو قلنا حاش للہ، اب حالات بدل چکے تھے، سال کئی گزر چکے تھے، سب کے ہوش بھی ٹھکانے آ چکے تھے، سب نے کہا، اس نے کہا حاش للہ، اللہ ہی پاک ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کیا، اللہ ہی پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہے جی۔ یہ وہ سچ تھا جو منہ چڑھ کے آج دربار میں بول رہا تھا۔ تو انہوں نے اقرار کیا بھرے مجمع کے اندر، جب اقرار کیا قلنا حاش للہ، انہوں نے کہا جی اللہ ہی پاک ہے، یہ اللہ کی شان ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی، کوئی غلطی، کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ جب ساری عورتوں نے گواہی دی نا، اب جناب زلیخا بھی تو ساتھ ہی کھڑی تھی، آپ نے کیا کہا، کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، ہے جی۔ اب امرأۃ العزیز، اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، آج حق واضح ہو گیا، آج جو جھوٹ پر پردہ پڑا بھی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، آج کئی سالوں کا جو راز تھا وہ فاش ہو چکا ہے، آج حق واضح ہو گیا۔ انا راودته عن نفسه، میں نے ہی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کی، انہ لمن الصادقین، وہ کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ یہ جناب زلیخا کی توبہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن اقرار کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام، جناب زلیخا نے اقرار بھی کیا، اقرار توبہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہ کا اقرار کرنا کیا ہوتا ہے کہ پروردگارا غلطی ہوگی معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جناب زلیخا کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جناب زلیخا، اب وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بول دینا، اب وہ بات نہیں تھی، اب ان کو بھی شرمندگی تھی، اور بھرے مجمع کے اندر انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ تو اقرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ انا راودته عن نفسه، غلطی ساری میری ہے، جو کچھ کیا تھا وہ میں نے کیا تھا، انہ لمن الصادقین، وہ کل بھی صدیق تھا آج بھی صدیق ہے، کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی ہے نا، جب بندہ مان جاتا ہے نا تو بندے کہتے چلو یار چھڈو یار، مانتا گیا نا، کم سے کم گل ختم ہو گئی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رب بھی یہی چاہتا ہے بندے سے۔ اب دیکھیں جناب زلیخا کی توبہ کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، فرمایا کہ جب جناب زلیخا نے اقرار کر لیا کہ غلطی میری ہے تو جناب یوسف نے بھی معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ دیکھیں نا جی، کوئی جناب ابراہیم کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتا ہے، نبی ہے نا۔ آقا علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی گستاخی کی بات کر دے، اس کے لیے سزا کیا ہے، واجب القتل ہے۔ جناب زلیخا نے تو اتنی بڑی گستاخی کی تھی، گستاخی تو کی تھی نا کہ نبی کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مقصد یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنا تھا، طریقہ اگرچہ غلط تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جو محبت جناب زلیخا کے دل میں بیٹھی تھی نا، اس کی لاج رکھتے ہوئے پھر کرم فرما کے جو ہے وہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، شرف صحابیت بھی عطا فرما دیا، ساتھ زوجہ کا جو شرف تھا وہ بھی ساتھ عطا فرما دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں محبت کے اندر نا یہی مصیبت ہوتی ہے، محبت کے اپنے قاعدے قانون ہے، اس کے اندر جو ہے وہ معاملات اپنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن نا کچھ بندے اللہ کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوں گے نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث پاک کے جو لفظ ہے نا وہ بڑے حیران کن ہیں، ان کا ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے مجھے تم سے بڑی محبت تھی، لیکن میں نے تمہیں پھر بھی خستہ حالت میں اس لیے رکھا تھا کہ یہاں پہ آ کے تمہارے جو ہے وہ معاملات اور تمہارے درجے میں سب کو دکھاؤں۔ میں نے دنیا کے اندر جو تمہیں رکھا تھا نا، جس انداز سے رکھا تھا، تمہارے کپڑے بھی کبھی میلے، کبھی تمہارا جناب اعلیٰ شکل و حلیہ بھی ذرا خراب، دنیا والے تمہارے جو ہے کوئی آؤ بغیر بھی تمہاری نہیں کرتے تھے، میں صرف رکھا اس وجہ سے تھا، پیار تم سے بڑا تھا لیکن رکھا اس وجہ سے ایسا تھا، تمہارے حالات تھوڑے سے غریبی کے اندر اس وجہ سے رکھے تھے کہ تاکہ اب جو ہے وہ پوری بزم معاشر کھڑی ہے، اپنے بیگانے سارے یہاں پہ جمع ہے، اب میں تمہاری شان دکھاؤں گا کہ یار تمہاری شان کیا ہے۔ لیکن حدیث کے جو لفظ ہے نا وہ میں فرمایا رب اپنے بندوں سے معذرت کرے گا، حالانکہ معذرت کرنے سے پاک ہے، رب کیوں معذرت کرے؟ لیکن یہ پیار کا ایک انداز ہے، کیونکہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حدیث پاک ہے نا کہ رب کچھ اور چاہتا ہے، بندہ اس کا کچھ اور چاہتا ہے، فرمایا کہ پھر رب اپنی منشا چھوڑ کے جیسا بندہ اس کا بندہ ہو، عام ساڑھا برکت ویلے کھاتے ہیں نا ہم تو، ٹھیک ہے نا، ہاں بندہ اس کا ہو، پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، پھر وہ اسے راضی کرتا کہ چل جیسے تو کہتا ہے ویسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو جناب زلیخا کی یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے قیامت تک کے لیے جناب زلیخا کی گواہی دے دی ہے کہ کوئی شخص جناب زلیخا کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے کہ انہوں نے بھرے مجمع کے اندر، یہ کتنا بڑا ظرف ہوگا جناب زلیخا کا یار، کہ عورت مان جائے، یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں نا، ناممکنات میں سے شامل ہے کہ عورت کو مان جائے، لیکن یہ جناب زلیخا کا اتنا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے بھرے مجمع کے اندر کہا بھی غلطی میری ہے۔ جب یہ بیان کیا کہ بھرے مجمع کے اندر انہوں نے اقرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں توبہ بھی قبول فرمائی، قرآن کے اندر ان کی شان بھی بیان فرما دی۔ اچھا جب جناب یوسف کے بعد جب یہ بات پہنچی نا کہ جناب آپ کا ساری ڈیمانڈ پوری کر دی گئی ہے، ساری عورتوں نے اقرار کر لیا ہے کہ یار غلطی ہماری ہے، اور جناب زلیخا نے بھی برسرے جو ہے وہ دربار یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو کچھ کیا میں نے کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے اب دیکھو یار نبی کی شان کیا ہوتی ہے، آپ فرمانے لگے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تو میرا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ جو میں نے ڈیمانڈ رکھی تھی نا کہ پہلے عورتوں کو بلائے اور بلا کے ان سے پوچھے کہ غلطی کس کی ہے، قصوروار کون ہے، میرا مقصد ان کو شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا؟ میں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ عزیز مصر بھی جان لے، بادشاہ بھی جان لے، اور ہر ایک بندہ جان لے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، بالغیب، اس کی کنڈ پیچھے میں نے اس کی امانت کے خیانت نہیں کیا۔ کل کو یہ نہ کہ جی میں نے جناب شاید اس کے ذہن میں ہو، عزیز مصر تو پہلے جانتا تھا سارا معاملہ، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ جناب میں اتنا بڑا امانت دار ہوں کہ میں نے ان کے گھر میں پرورش پانے کے باوجود بھی میں نے ان کی امانت میں خیانت، میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور آگے الفاظ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے خیانت کرنے والے مکاروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، خیانت کرنے والے مکار کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جس نے امانت کے اندر خیانت کی وہ مکر تو کر رہا ہے تو مکار بندے کو رب ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ کا نبی ایسی ہر شے سے پاک ہوتا ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف ان کو بتانا تھا تاکہ پورے مصر کو پتہ چل جائے کہ یوسف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، کل کو ہو سکتا ہے بادشاہ کے ذہن میں کوئی اور بندہ آ کے بات ڈال دے، بادشاہ تو اس کی بھی بات مان جائے گا، ہاں کیونکہ کئی سال یہ پہلے بھی جیل میں گزارا ہے تو ابھی یہ معاملہ ہوگا، میں تاکہ بادشاہ کا ذہن بھی صاف ہو جائے اور ہر ایک بندے کا ذہن صاف ہو جائے کہ یوسف کل بھی جیسے پاکیزہ تھا آج بھی ویسے ہی پاکیزہ ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 12واں پارہ مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ پھر 13واں شروع کریں گے۔